کے اعتبار سے اگر آپ ان کے نکاح کا کوئی حال کوئی احوال بیان کریں، ایک تو یہ کہ نکاح کی ترغیب، دوسرا یہ کہ نکاح کا انداز، اس میں آسانی سہولت یہ بھی پتہ چلے، پھر انشاءاللہ مزید احادیث اور وقار بھائی کے مدنی پھولوں کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، کائنات کے اندر یہ بے مثال شادی تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، کیونکہ یہ خدائی فیصلے کے مطابق یہ نکاح ہوا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے اور لوگوں نے جو رشتوں کے لیے پیغام بھیجا تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں۔ اور خدائی فیصلہ پھر کیا ہوا کہ بعد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرمایا۔ آپ دیکھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح فرمائے ہیں، آپ علیہ السلام نے بھی شادیاں فرمائی ہیں، آقا علیہ السلام نے بھی جتنی شادیاں فرمائیں وہ بھی سادگی کے ساتھ ہوئی۔ اور سن 2 ہجری کے اندر آقا علیہ السلام نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں نکاح کیا، تو یہ نکاح بھی انتہائی سادگی اور وقار کے ساتھ کیا گیا اور بڑے اعلیٰ طریقے کے ساتھ یہ نکاح ہوا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور صحابہ کرام کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مہاجرین و انصار صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے بلایا، اور پھر آقا علیہ السلام نے خود نکاح پڑھایا، آقا علیہ السلام نے خطبہ بھی دیا، آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور آقا علیہ السلام نے نکاح پڑھایا۔ اور جو ہے ان کے ولیمے کے حوالے سے علماء کرام نے لکھا کہ انتہائی سادگی کے ساتھ ولیمہ کیا گیا۔ یہ نکاح ہوا اس دن کھانا ہوا تھا؟ اس نکاح کے دوران، ہاں، نکاح کے بعد جو لڑکی والوں کے یہاں کھانا ہوتا ہے اور باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کی نکاح میں کھانا کیا تھا؟ کھانے کے حوالے سے روایت نہیں ملتی، کھانا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں پھر عرض کرتے ہیں اس پر۔ تو ولیمے کے حوالے سے کھانے کا ملتا ہے کہ جب ولیمہ کیا گیا تو اس وقت آقا علیہ السلام نے جو ہے چند چیزیں منگوائی تھیں بازار سے، اور وہ چند چیزیں کیا تھیں؟ گھی تھا، پنیر تھا اور کھجوریں تھیں، اور آقا علیہ السلام نے جو ہے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور آقا علیہ السلام نے اپنی آستینیں مبارک چڑھائیں۔ آستینیں چڑھانے کے بعد آقا علیہ السلام نے گھی اور کھجور کو آپس میں ملایا اور اس کے بعد پنیر کو اس طرح ملایا کہ وہ حلوہ بن گیا، اور اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور صحابہ کو بلا کے لے آؤ۔ یہ ولیمہ تھا، یعنی بے مثال ولیمہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ صحابہ کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے صحابہ کرام کو بلانے کے لیے، صحابہ کرام کو بلایا گیا۔ اب جب صحابہ کو بلا کے لے آئے نا، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، صحابہ کی تعداد زیادہ ہے، سبحان اللہ، صحابہ کی تعداد زیادہ ہے اور یہ جو حلوہ ہے یہ کم ہے، اب کیا کیا جائے؟ آقا علیہ السلام نے جو ہے ایک رومال لیا اور اس رومال سے نا اس کو ڈھانپ دیا، جو حلوہ تھا اس کو ڈھانپ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ 10 صحابہ کو اندر بھیجتے چلے جاؤ۔ اب 10 صحابہ آتے گئے اور وہ سیر ہو کر کھا کر چلتے گئے، 10 صحابہ کھاتے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں 700 صحابہ نے اس کو کھایا، پھر بھی اس کے اندر کمی نہ آئی۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی برکتوں کا ظہور تھا۔ اور یوں یہ ہے آقا علیہ السلام نے جو ہے اپنی بیٹی کا یوں ولیمہ کی یہ جو ہے رسم وغیرہ جو ہے یہ پوری ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے آقا علیہ السلام نے جو جہیز دیا تھا میں 2 باتیں آپ سے انشاءاللہ لیتا ہوں ایک ساتھ۔ ایک تو نکاح ہوا، نکاح میں جو لڑکی والوں کے یہاں کھانا تھا وہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ولیمہ بھی نہایت سادہ اور نہایت بے مثال باوقار اور نہایت اعلیٰ قسم کا ہوا نا، بہت اعلیٰ۔ آج کل تو ایسا ولیمہ ہو بھی نہیں سکتا نا جس ولیمے حضور پاک با نفس نفیس تشریف فرما، اس ولیمے کی کیا بات ہے۔ اب تیسری بات آپ فرما رہے تھے جہیز، تو جہیز کتنا دیا تھا؟ کتنے مکانات دیے تھے؟ کتنے کیا تھا اس کے اندر؟ جہیز کے اندر کوئی لمبا چوڑا جہیز نہیں تھا، کوئی مکان جائیداد زمین وغیرہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ چند چیزیں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں ان کے اندر جو ہے 2 پانی کے جو گڑھے ہوتے ہیں نا مٹی والے، وہ دیے تھے، اور 2 ان میں سے مشکیزیں تھے، اور اسی طرح ایک جو ہے چمڑے کا بستر دیا گیا اور ایک تکیہ دیا گیا، اور تکیہ بھی کیسا تھا کہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی، اور اسی طرح ایک مشک دی گئی۔ یہ چند چیزیں جو ہے نا جہیز کے اندر آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ چاندی کا ہار بھی تھا، جی ایک چاندی کا ہار بھی، چاندی کا ہار بھی نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ میں اصل میں یہ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اتنی سادگی ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ یعنی اگر اس طرح کوئی شادی کرنا چاہے سادگی کے ساتھ تو وقار بھی کتنے
یہ اور کتنے لاکھ روپے چاہیے؟ حوالے سے جہیز کی جہاں تک بات ہوئی اس میں بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی خوشی میں خوشی کے ساتھ کچھ دے وہ ایک اور الگ جو اس کی وہ حیثیت ہے۔ رضامندی اور حیثیت کے ساتھ، ایک تو یہ چیز، اور پھر جو ہمارے معاشرے میں جو چیز آتی چلی جا رہی ہے کہ جناب وہ جو تقاضے ہوتے ہیں اور اس کی بنا پر جو پریشرائز کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے یعنی کہ اب وہ مجبوری بنا دیا گیا، خوشی اور کو اگر آپ رواج کا نام دے دیں، دیکھیں خوشی سے جو دینا اپنی جگہ ہے، مگر ہمارے یہاں کیا رواج نہیں ہے، ہم جہیز کے یہ نہ ہونے رواج پر سے ہی کوئی بات نہیں کر pressurized، رہے یہاں سے ہی بات شروع جہیز ہو دینا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے، مگر وہی جو آپ نے بات کی کہ والد کی مرضی، سرپرست کی مرضی پر ہے، وہ جو اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو محسن بھائی دینا یہاں چاہے۔ کچھ چیزوں کی اگر توجہ کی جائے، ایک تو دیکھیں شادی کا کھانا نہیں ہوا، جی ولیمے کا کھانا ہوا ہے۔ بالکل ہوا، ولیمے کا کھانا بھی نبی کریم علیہ السلام نے خود اہتمام کیا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی ذمہ داری نبی کریم علیہ السلام کی تھی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کی ذمہ داری بھی حضور کی تھی، کیا بات، کیونکہ ان کی پرورش نبی کریم علیہ السلام نے خود واہ فرمائی۔ واہ واہ، کیا بات، اچھا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، یہ جو جہیز دیا گیا تھا، اس جہیز میں جو چاندی کا ہار تھا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی والدہ سے وراثت میں ملا تھا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو بیس بنا کے زیور کے مطالبات کرنا، بڑی یہ بڑی بھی درست رقومات نہیں۔ مانگنا، جی اچھا، دوسرا، وہ جو نبی کریم علیہ السلام نے سادہ جہیز دیا وہ بھی کس طرح سے خریدا گیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حق مہر ایڈوانس میں ادا کیا جی جائے۔ جی، تو ایڈوانس میں وہ حق مہر آپ نے زیرہ جو تھی آپ کی وہ اس کو بیچا اور پھر وہ اس کے پیسے لے کر آئے۔ اللہ، اس ایڈوانس حق مہر سے جہیز کا سامان آئے خریدا آئے گیا۔ غور کرنا چاہیے آئے کہ وہ لوگ جو جہیز کے مطالبے کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے اتنا ایڈوانس میں اتنا حق مہر پیش کر دیں جی۔ تاکہ بندہ جو ہے نا وہ اہتمام جہیز کا کر لے۔ اچھا، یہاں یہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ایک یعنی 112% درست ہے، مگر ناظرین یہ نہ سمجھے کہ ہم اس بات کو یعنی جہیز دینے کو برا کہہ رہے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں معاذ اللہ جہیز کو لعنت کہہ دیا جاتا ہے، تو لعنت ہم نہیں کہہ سکتے، نبی پاک علیہ السلام نے دیا اپنی شہزادی کو، تو لعنت کیسے ہوا؟ پیارے آقا نے دیا تو برکت تھی نا، مگر ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ملامت کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، لوگوں کے لیے آر کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، اس کے لیے آصف بھائی جو مدنی پھول اس پر عمل کیا جائے۔ حسین بھائی دیکھیں، یہ جو جہیز کو برا کہا جاتا نا، یہ اس جہیز کو برا کہا جاتا ہے جو مانگ کر لیا جاتا ہے، اور جو مانگ کر لیا جاتا ہے وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ جی جی، اب وہ جب الگ صورتیں اس رشوت کی ہے پوری، وہ بالکل اس کی پوری صورتیں الگ ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں اس جہیز کی مذمت کی گئی ہے، لیکن علماء نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم اگر جہیز کے زیادہ مطالبے کرتے ہو تو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایڈوانس میں حق مہر تو ادا کر دو۔ اب دیکھیں جہیز اتنے مانگنا، اور جب حق مہر لکھنے کی بات آئے تو کہتے ہیں جی وہ بس جی وہ جو کم از کم حق مہر شرع محمدی، شرع محمدی لے گا، تو شرع محمدی جہیز کے معاملہ اب یہاں سمجھایا بھی جائے، شرع محمدی سے مراد 32 روپے اٹھانے ہوتے ہیں ذہن میں، وہ مراد وہی ہوتا ہے۔ اچھا شرع اگرچہ وہ اس دفعہ اب نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا، مطلب ذہن میں بیٹھا ہوا، مگر شرع محمدی کی جب بات کی اور سمجھایا جائے نا کہ شرع محمدی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ لڑکی والوں کے خاندان میں جو اس کی بہنوں یا پھوپھیوں وغیرہ کو جو دیا گیا ہے اس طرح کا جو ہے وہ دیا جائے، میرے مصر اس طرح کی ترکیب ہو، یا جو آپس میں آپ کی جو ہے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، جو آپ کی رضامندی ہو جائے، بس وہ آپ لکھ دیں شرع محمدی جو کم سے کم ہوتا ہے وہ، اب وہ کم سے کم ٹھیک ہے، وہ جو بنتا ہے لکھ دیتے 2 تولہ 7.5 ماشا جو ہے وہ۔ اور محسن بھائی اس کے حوالے سے یہ جو پورے نکاح کا پس منظر ہوا، جہیز کا، ولیمے کا، اس پورے پس منظر کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اپنی اولاد کے نکاح کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کو نمونہ بناؤ۔ واہ واہ واہ، اور بالکل آگے انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام چاہتے نا تو اپنی لخت جگر کی شادی دھوم دھام سے کرتے، کیوں نہیں دے کر اور آقا سکتے؟ علیہ ہم تو السلام کہتے ہیں نبی مختار کل ہے، جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے۔ اگر آقا پیارے آقا کی بارگاہ میں سائل آتا ہے، حضور علیہ السلام اس کو جھولیاں بھر بھر کر دیتے ہیں، اس کی من کی مرادیں پوری کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ اس کے پاس اٹھانے کے لیے اتنے اسباب نہیں ہوتے، تو کیا اپنی شہزادی کو نہیں دے سکتے؟ اور وہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام اعلان کر دیتے کہ چندہ کیا جاتا تو وہ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خزانہ موجود تھا جو جنگوں کے لیے 900 اونٹ 900 اشرفیاں دے دیتے تھے کہ شادی اس دھوم سے نہ ہو ارے سکتی۔ نبی پاک صرف اشارہ فرماتے، اشارہ تو میں کہتا ہوں درہم و دینار کے ڈھیر لگ جاتے، مگر حضور نے سادگی کا جو ہے ہمیں درس دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس عمل سے جو ہے نا قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ شادی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہذا دیکھیں شادی کے اندر سادگی کو اپنانا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔
ہم ہرگز جہیز پر ملامت نہیں کر رہے، ہم ہرگز ولیمے کے کھانے پر ملامت نہیں کر رہے، ہم ہرگز وہ جائز رسومات جس کو ہماری شریعت اجازت دیتی اس پر ملامت نہیں کر رہے۔ ہمارا موضوع کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے جو اہل اقتدار ہیں اس معاملے میں، جن کے پاس اختیار ہے، وہ شادی کے بندھن کو آسان کریں، نوجوانوں کے ساتھ خدا کے لیے ان کے ساتھ مہربانی کریں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، انہیں گناہ سے بچائیں۔ دیکھیں، شادی جتنی مشکل ہوگی نا اتنے گناہ بڑھتے جائیں گے، جتنی شادی کے اندر رکاوٹیں ہوں گی اتنے معاشرے کے اندر بربادی کے معاملات بڑھتے جائیں گے۔ فضائل اپنی جگہ ہیں، شادی کے فوائد اپنی جگہ انشاءاللہ وہ بھی ہم لیں گے، مگر ہم اپنے معاشرے پر دیکھیں کہ کئی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، مگر وہ سیلری جو کہ معاشرہ چاہ رہا ہے ان کی نہیں ہے، تو کیا شادی نہیں ہوگی؟ بھئی اتنی کہ وہ اپنی اور اپنی زوجہ کے جو شریعت حقوق دیے وہ پورے کر دے، نان نفقہ جسے ہم کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، تو یار نکاح کرنے دو نا اس کو۔ کیوں آپ وہ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ نہیں اتنی سیلری ہوگی، اتنی انکم ہوگی، اتنی ارننگ ہوگی تو ہم شادی کریں گے؟ اس سے آپ کی بیٹی کے بھی رشتے کے معاملات میں خرابی آئے گی۔ اور بعض خاندان دیکھیں رشتے آتے تو نخرے کرتے وقار بھائی کہ نہیں یہ تو ہمارے کلیبر کا نہیں، یہ تو ہمارے جو ہے وہ اسٹیج کا نہیں ہے، یار یہ تو یوں ہے فلاں ہے چنا ہے۔ جب 8-10 رشتے کو منع کر دے تو یار پھر رشتے کہاں سے آئیں گے؟ پھر بچیوں کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں، لڑکوں کی قصور عمریں تو بڑی ہو دونوں جاتی طرف ہے ہیں۔ نا محسن بھائی، قصور صرف ایسے نہیں کہ لڑکی والوں ہی نے جو ہے نا وہ روک رکھا ہے، بعض اوقات لڑکے کے گھر والوں میں ان کا بھی قصور ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی والدین اپنے بچے کی شادی میں رکاوٹ بنتے ہیں، پھر وہ بچہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا گناہ والدین کو بھی ملے گا۔ حدیث پاک میں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اچھا پھر والدین میں کیا ہوتا ہے، اگر اس کی شادی ہو گئی تو یہ جو گھر میں دیتا ہے یہ بڑھ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، اور یہ ہمیں کم دے گا، اس کی شادی کو ڈیلے کرو، اور بھی بہت سارے گھر کے معاملات ہیں، تو اس وجہ سے بھی ڈیلے کیا جاتا ہے، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، حالانکہ صرف نہیں لڑکی والوں کی طرف سے۔ یہ عقل مند کی عقل میں یہ بات آنے والی نہیں ہے نا، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ رازق اللہ ہے، اس کے بعد معاشرے پھر میں ہم جیسے ایسے کہ آپ معاملات نے کر بھی رہے بات کی محسن بھائی کہ برائی کے سد باب کا ذریعہ نکاح کو بنایا گیا ہے، بالکل بنایا گیا۔ تو برائیاں نہ پھیلیں اس کے لیے جائز صورت کیا رکھی گئی کہ نکاح کر دیا جائے۔ صحیح۔ آج ہم معاشرے میں ہونے والی برائیوں پر روتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں، کیا نہیں ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا، کس طریقے سے، یعنی کہ دل خراش واقعات ہمارے معاشرے کے اندر سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ واقعات کو اس طرح کی بات سامنے آ گئی، اس کے بعد آدمی روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، ارے اس کی بیسک، اس کو روکنے کا سبب اور اس کا ذریعہ کیا تھا؟ وہ شریعت نے تو آپ کو بہترین دیا ہوا ہے۔ آپ جب شریعت کے اصولوں سے ہٹ جائیں گے، شریعت کے اصولوں سے بھاگ جائیں گے، اس کے بعد آپ امن تلاش کرتے ہیں، سکون تلاش کرتے ہیں، چین تلاش کرتے ہیں، عفت تلاش کرتے ہیں، عصمت تلاش کرتے ہیں، عزت تلاش کرتے ہیں، پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے آپ کو ایسے اصول و قوانین دے دیے کہ جس کے اوپر چلیں گے تو معاشرے میں امن آئے گا، سکون آئے گا، ہر ایک کے حقوق ادا ہوں گے۔ اس کو چھوڑیں گے تو پھر برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ ڈریں نہیں، کس سے ڈریں حضور؟ اس سے نہ ڈریں کہ مفلس ہو جائیں گے، غربت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر یہ کمزور ہوں گے مالی طور پہ، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ نکاح سے جو ہے وہ برکت ہوتی ہے، پیسہ بڑھتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محتاج ہوں، پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، فرمایا نکاح کرو۔ نکاح کیا، پھر آئے، یا رسول اللہ میری تنگ دستی بڑھ گئی، فرمایا ایک اور نکاح کر لو۔ پھر آئے، یا رسول اللہ اور بڑھ گئی، فرمایا ایک اور نکاح کر لو۔ جب 3 نکاح کر لیے اس کو پھر آئے، اب اور تنگی بڑھ گئی، فرمایا چوتھا بھی کر لو۔ اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ رب کریم کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا، پورا ہوگا۔ جب چوتھا نکاح کیا نا تو وہ جو چوتھی خاتون تھیں وہ ٹوکریاں بنانے میں ماہر تھیں، تو وہ ٹوکریاں بنانے کا فن ان کو آتا تھا، انہوں نے 3 کو اور سکھایا۔ 4 افراد گھر میں ٹوکریاں بناتے، چاروں خواتین، چاروں بیویاں، اور وہ شام کو صحابی جو ہے وہ جا کے بازار میں فروخت کر دیا کرتے۔ نبی راوی فرماتے ہیں کہ وہ جو صحابی تھے دیکھتے ہی دیکھتے مدینے کے دولت مندوں میں ان کا شمار ہوا۔ وہ حدیث پاک کا ظہور ہوا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ اچھا آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے اللہ اس وقت بھی آپ کو کھلا رہا تھا، جب ہم دنیا میں آئے ہم اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی ہمیں پالا، ہمیں ہمارے پیٹ کے اندر اناج پہنچایا، ہمارے کھانے کا انتظام فرمایا۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارے والدین نے ہماری پرورش کی اور ہمارے کھانے کا نظام چلتا رہا۔
جب ہم شادی کر لیں گے، نکاح ہو جائے گا، تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رسک بڑھ جائے گا؟ نہیں. جب آپ 1% تھے 2% ہو جائیں گے تو رسک بھی 2% کا ہوگا نا. سبحان اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ہم اور نے نکاح کے حوالے سے، رزق میں اضافے کے حوالے سے اور غنا کے حوالے سے تو باقاعدہ قرآن کی آیت موجود ہے. اچھا. جو سورہ نور کی آیت میں نے مختصراً شروع میں عرض کی تھی، اس کو پورا آپ سماعت کر لیں. رب فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں افراد ان کا نکاح کر دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے جو لونڈی کنیزیں اور جو غلام نیک ہیں ان کا بھی